बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। MCQ स्पैन ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी 2023 के पहले हफ्ते के 25 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर यह PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। हम आपको बार बार कहते हैं कि पासवर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। आपने दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके उसके बाद ही PDF फाइल डाउनलोड होगी। और इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। ये स्पेशल ऑफ़र है एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इसमें 2020 से लेकर 2022 तक के तमाम करंट अफेयर्स डिटेल्स और वन लाइनर अवेलेबल है। साथ ही साथ एडिशनल हेल्पिंग नोट्स भी है, जो आप वेबसाइट पर ये तमाम हेल्पिंग नोट्स मेंशन हैं, तो इसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। पहला पाकिस्तान करंट अफेयर है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान टू बी हेल्ड इन। सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे ये उसके लिए डोनर्स यानी कि चंदा जमा करने की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस ने मिलके इसको होस्ट किया था। इसको कहाँ पे होस्ट किया गया था? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसको होस्ट किया गया था। पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि ये को होस्ट था, यानी कि UN और पाकिस्तान दोनों ने इसको मिलके होस्ट किया था। और पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान रेजिलिएंट रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन फ्रेमवर्क वो प्रेजेंट किया, जिसका शॉर्ट फॉर्म 4RF है। इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट donors committed to give Pakistan over $1 billion to help it recover from last year devastating floods। पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में कितनी रकम वो जमा हुई है, यानी कि पाकिस्तान ने जो एक्सपेक्टेड किया था $9 बिलियन, उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस से, यानी कि जितने भी डोनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को दी है। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है $10 बिलियन पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस से जमा हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलिए ये कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था और इसमें 40 कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स उन्होंने हिस्सा लिया, एज वेल एज प्राइवेट डोनर्स भी थे और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी थे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान $16.3 बिलियन की टोटल रिकवरी जो है वो अब तक कर चुका है, यानी कि वो ये सारे फंड्स जमा कर चुका है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, अप टू डेट मिलियन चिल्ड्रन स्टिल लिविंग नेक्स्ट टू कंटेमिनेटेड फ्लड वाटर इन पाकिस्तान, यानी कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी कितने बच्चे वो जो फ्लड वाटर्स का पानी है उसमें अभी भी रह रहे हैं। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 4 मिलियन, यानी कि तकरीबन 40 लाख के करीब बच्चे अभी भी जो फ्लड वाटर्स है यानी कि उसके इर्द गिर्द इलाकों में वो रह रहे हैं या उन्हीं वाटर्स में वो अभी तक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि उनको अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ या उनके रवाबित अभी भी कट चुके हैं। और इसके बारे में बताना था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का, यानी कि यूनिसेफ का 9 जनवरी 2023 को। इन जनवरी 2023 यूरोपियन यूनियन टू प्रोवाइड €30 मिलियन फॉर द 3 न्यू अपलिफ्ट स्कीम्स इन पाकिस्तान। अपलिफ्ट स्कीम्स का मतलब होता है ये तरक्याती स्कीम्स होती है, यानी कि ये रिहेबिलिटेशन स्कीम्स होंगी दोबारा से, यानी कि जहाँ पे नुकसानात हो चुकी हैं उन जगहों को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को कितने यूरोज वो फराहम किए? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 87 मिलियन यूरोपियन यूनियन वो पाकिस्तान को देगा और इसमें फोकस होगा उनका खैबर पख्तूनख्वा में रिहेबिलिटेशन किए जाए, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में। और इसके बारे में एग्रीमेंट साइन हुए 9 जनवरी 2023 को। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन सेक्रेटरी जनरल काजिम नियाज ने और यूरोपियन यूनियन को प्रेजेंट किया यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान डॉक्टर रीना कोने का। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको अपने साथ नोट डाउन कर लें। When President Arif Alvi signed the bill repealing the Medical Teaching Institute Act 2022, यानी कि इसमें तरमीम या कुछ चेंजेस हुई है। इस पे कब साइन किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
عارف الوی نے، سو آپشن سی جنوری 3 کو اس ایکٹ پہ سائن کیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت جو پاکستان انسٹیٹیوشن آف میڈیکل سائنسز ہے پیمز کا سٹیٹس وہ چینج کر دیا گیا ہے۔ when government unveils early to bed early to rise پالیسی، یعنی کہ پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی وہ لانچ کی ہے جس کا نام ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز پالیسی، جس کے تحت جتنے بھی ویڈنگ ہالز ہیں یا جتنی بھی مارکیٹس ہیں وہ جلدی بند ہوں گی، اور جتنی بھی الیکٹرک امپلائنسز ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں اس کو بھی کم کیا جائے گا۔ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی جنوری 3 2023 کو فیڈرل کیبنیٹ نے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز پالیسی اس کو لانچ کی، اور اس کے تحت مارکیٹس وہ 8:30 بجے بند ہوں گے، اور ویڈنگ ہالز وہ 10 بجے بند ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یوز آف ایفیشینٹ الیکٹرانک اپلائنسز وہ استعمال ہوگی، جس سے 40% ریڈکشن ہوگی پاور کنزمپشن میں ان گورنمنٹ آفیسز میں سے۔ ہو از دا کرنٹ فورن آفس اسپوک پرسن آف پاکستان، یہ بھی ابھی حال ہی میں چینج ہوئے، سو اس کے بارے میں اس وجہ سے یہاں پہ بات کرنا ضروری تھا۔ سو کون ہے موجودہ فورن آفس اسپوک پرسن آف پاکستان؟ سو آپشن سی ممتاز زہرا بلوچ، یہ موجودہ فورن آفس اسپوک پرسن ہے پاکستان کی۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی جانب سے۔ پہلا انٹرنیشنل کرنٹ افیئر ہے وین چائنا مارک دا فرسٹ ڈے آف چین یون ان 2023۔ چین یون یہ جب چائنا کا نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، سو اس سے 20 دن قبل یہ ان کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے، یعنی کہ نیو ایئر کے لیے لوگ آتے ہیں، سو یہ ٹریولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، سو اسے چین یون کہا جاتا ہے۔ سو کب چائنا نے اپنا فرسٹ ڈے آف چین یون وہ 2023 میں اس کو مارک کیا، یعنی کہ وہ سٹارٹ ہوا۔ سو آپشن سی جنوری 7 2023 کو چین یون وہ آفیشلی سٹارٹ ہوا، اور اس کے تحت یعنی کہ ان کا جو نیو ایئر ہوگا وہ 20 جنوری 21 کو وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ اور یہ چین یون جو ہوتا ہے 40 ڈے پیریڈ ہوتا ہے آف لونر نیو ایئر ٹریول نون ایز، سو اس میں جو ہے وہ ٹریولنگ ہوتی ہے نیو ایئر کے لیے۔ ہو از دا کرنٹ اسپیکر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، کون ہے موجودہ اسپیکر یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے کیون میکارتھی، یہ 55th اسپیکر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے، اور ان کو الیکٹ کیا گیا 7 جنوری 2023 کو۔ وچ آرگنائزیشن پبلشز دا فوڈ پرائس انڈیکس، کون سا آرگنائزیشن وہ لانچ کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں فوڈ پرائس انڈیکس کو، جس کے تحت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی بھی فوڈ کی پرائسز ہوتی ہے اس کو یہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے۔ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی FAO اسٹینڈس فار فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، اور یہ جتنی بھی لیٹسٹ فوڈ پرائسز ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو ٹریک کرتا ہے، اور اس رپورٹ کے تحت سال 2021 میں جو پرائسز تھی وہ کم تھی بنسبت سال 2022 کے۔ ہو از دا کرنٹ اسرائیلز ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز، اس کو اس وجہ سے اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں UN میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، جس میں فلسطین کے ایمبیسڈر نے بھی، جو UN کے ان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے بات کی، اسی طرح اسرائیل کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو نے بات کی کہ جب اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر جو ہیں انہوں نے بیت المقدس یعنی کہ الاقصی کا وزٹ کیا، اس کے ارد گرد اطراف کا وزٹ کیا، تو اس پہ کافی کنٹروورسی وہ بھی۔ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی گلاد ایردن یہ اسرائیلی ایمبیسڈر ہے ٹو UN، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسرائیلی ایمبیسڈر ہے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس 2020 سے۔ کولڈ ریور از اے ہیکنگ ٹیم آف وچ کنٹری، کولڈ ریور یہ کس ملک کی ہیکنگ ٹیم ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی رشیا، یہ کولڈ ریور وہ رشیا کی ہیکنگ ٹیم ہے، اور ان کے مطابق یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے مطابق اس کولڈ ریور نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی 3 نیوکلیر کیمیکل لیبارٹریز ریسرچ لیبارٹریز کو اٹیک کیا، جس میں بروک ہیون، ایرگونی اور لارنس لیورمور نیشنل لیبارٹریز یہ 3 شامل ہیں۔ اکارڈنگ ٹو UN which is the world most disaster prone region، یعنی کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آفات آتی ہے۔ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بھی ایشیا پیسیفک، اور اس کی جو لیٹسٹ مثال ہے وہ پاکستانی فلڈز ہے، جو کہ ون آف دا ڈیڈلیسٹ فلڈز ہیں ان دا ہسٹری۔ In January 23rd, South Korea first ever lunar orbiter sent black and white photos of the moon surface and Earth named۔ جنوری 2023 میں ساؤتھ کوریا کا جو پہلا مشن تھا ٹو دا مون، سو اس نے بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز وہ سینڈ بیک کی ہے نیشنل اسپیس سینٹر ساؤتھ کوریا کو۔ سو اس لونر آربیٹر کا کیا نام ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی
دنوری یہ ساؤتھ کوریا کا لونر آربٹر ہے، یعنی کہ یہ مون کو ایکسپلور کرنے کا ان کا مشن ہے، ان کا یہ راکٹ ہے. Which two countries call for urgent UN Security Council meeting after Israeli Minister Ben Gvir visit to الاقصی. کن دو کنٹریز نے ارجنٹ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کو طلب کی؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی چائنا اینڈ UAE کی ریکویسٹ پہ یہ ارجنٹ میٹنگ اس کو کال کیا گیا، جس میں بن گیور جو انٹرڈ ہوئے الاقصی ماسک کمپاؤنڈ میں، یعنی کہ یہ آپ کو اس پکچر میں بھی شو ہو رہا ہے یہ الاقصی ہے اور اس کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ ہے، جہاں پہ کسی بھی جوش کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد کافی کنٹروورسی سپارک ہوئے، کافی کرٹیسزم بھی ہوئی، اور یہ انہوں نے غلط بھی کیا ہے کہ یہ مقدس مقامات ہوتی اور آپ کو نہیں جانا چاہیے. In January 2023 which country carries out the first execution of transgender person، یعنی کہ جنوری 2023 میں کس ملک نے ٹرانسجینڈر پرسن کو وہ سزائے موت دی؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور جس ٹرانسجینڈر پرسن کو ایگزیکیوشن دی گئی ہے اس کا نام ہے ایمبر میکلیگلین. When Israel's Ben Gvir visited the Temple Mount where the Al-Aqsa Mosque is located, spurring an international wave of criticism. کب اس بدبخت نے الاقصی ماسک کے ساتھ جو کمپاؤنڈ ہے ٹیمپل ماؤنٹ اس جگہ کا وزٹ کیا؟ آپشن اے جنوری 3 2023 کو، اور اس پہ انٹرنیشنل کرٹیسزم ہوئی اور یہ غلط اقدام ہے اور تمام مسلمز نے اس کو غلط قرار دیا ہے، اور اس میں اور ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اس کو غلط قرار دیا، یورپین یونین نے بھی کہا کہ یہ غلط اقدام ہے، یہ مسلمز کے جو بلیوز ہیں آپ ان کو ٹیس پہنچا رہے ہیں. عرب کنٹریز نے تو اسپیشلی اس پہ کرٹیسزم کی، جس میں جارڈن، ایجپٹ، سعودی عربیہ، UAE یہ شامل ہے، پاکستان، ترکی، ایران، انہوں نے بھی اس پہ کرٹیسزم کی کہ اسرائیل کو رسپیکٹ کرنا چاہیے ہولی سائٹس کے اسٹیٹسز کو. In January 23 which country declared Iran Revolutionary Guard a terrorist organization؟ ان given options میں سے آپشن ڈی UK نے ایران ریولوشنری گارڈ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کی جنوری 2023 میں. Which country recently switched to euro from its QNAC currency and become the 20th member of the eurozone؟ یوروزون یہ ایک ایسا ممبرز کا ایک زون ہے جس میں یورو کرنسی وہ استعمال ہوتی ہے. اس کا 20th ممبر وہ کون سا ہے؟ آپشن بھی کروشیا یہ اس کے 20th ممبر ہے. انہوں نے یورپین یونین کو جوائن کیا تھا 2013 میں، اور یہ 20th ممبر ابھی بن گیا ہے یورو زون کا. لولا دی سلوا ٹوک آفس آن ڈیش فار اے تھرڈ ٹرم ایز پریزیڈنٹ. کب انہوں نے تیسری مرتبہ ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پہ اپنے فرائض وہ سنبھالے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن جنوری 1 2023 کو انہوں نے پریزیڈنٹ کا آفس سنبھالا، اور ان کی عمر 77 ایئرس ہے، اور وہ اس سے پہلے 2003 to 2010 پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں برازیل کے. Which country fires short range ballistic missile on New Year Day؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی نارتھ کوریا نے 1 جنوری 2023 جو کہ نیو ایئر ڈے تھا اس پہ فائرز کیے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ان دا سی آف جاپان. اور اس سے پہلے نارتھ کوریا یعنی کہ 31 دسمبر 2022 کو بھی وہ 3 شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز اس کو لانچ کر چکا تھا، یعنی کہ لاسٹ ڈے پہ اور ساتھ ہی ساتھ نیو ایئر کے فرسٹ ڈے پہ نارتھ کوریا یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز وہ فائر کر چکا ہے. Which year has been declared as the International Year of Millets؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی 2023 اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنل ایئر آف ملیٹس. Which sport person won both the World Rapid and World Blitz chess titles؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی میگنس چارلسن یہ واحد اسپورٹ پرسن ہے یعنی کہ چیس میں جو کہ ورلڈ ریپڈ اینڈ ورلڈ بلٹز چیس ٹائٹل دونوں ایک ساتھ وہ ہولڈ کر رہے ہیں.